अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरा नाम अतीक अहमद है और मैं मेड इन पाकिस्तान से हूँ। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी जो है ना महदूद सी मुलाकात में महदूद सी जो है ना वो मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? हाँ, लेट्स गो। तो पाकिस्तान में इस वक्त हमारे वतन अज़ीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इनको कंपाइल करने का जो है ना वो काम नहीं किया जाता। ये मेड इन पाकिस्तान के अंडर जो है ना हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वीडियोज़ की शक्ल में, ऑडियोज़ की शक्ल में, या तस्वीर जो है ना पिक्चर्स की शक्ल में, जो है ना स्लाइड शोज़ की शक्ल में आप लोगों तक जो है ना पहुँचाए, ताकि जो पाकिस्तान के बारे में नॉलेज है आप लोगों को जो है ना इससे नॉलेज गेन करें। बाहर की कंट्रीज़ को भी इससे थोड़ा बहुत जो है ना दूसरे लोगों को भी पता चले, ताकि हम अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन क्या काम करता है, किधर से क्या काम हो सकता है, किधर से हम कौन सी चीज़ ले सकते हैं, किधर कौन सी चीज़ दे सकते हैं। आप सब दोस्तों को भी जो है ना कमेंट में मैं इनवाइट करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने शहर की या जो आप जो है ना पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं वो हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो क्या ख्याल है, अब स्टार्ट किया जाए? जी, क्या कहते हैं आप सब दोस्त? मैं आपको फिर एक दफ़ा कहता हूं कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, मैं जो है ना वो फ़ाइनल नहीं हूं, मैं जो है ना वो मुकम्मल नहीं हूं। मेरी राय महदूद है, मेरी मालूमात महदूद है, लेकिन आप लोग महदूद नहीं हैं। हर आदमी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ है। बहुत कुछ का मतलब है बहुत कुछ। सिर्फ़ ज़रूरत है तो उसको एक्सप्लोर करने की। ब्यूटी है, दूसरी चीज़ हमारे मुल्क में ब्यूटी है, हमारे चीज़ में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे ज़्यादा में बहुत ज़्यादा तालीम है, वो हमारे ज़्यादा में मुल्क में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ छुपी हुई हैं, जिनको मार्केट नहीं किया जाता। तो क्या ख़्याल है? सबसे पहले मैं पाकिस्तान में जो है ना वो सी पैक के बारे में बात करूँगा, गवादर के बारे में बात करूँगा। ये गवादर ओबर का वन बेल्ट वन रोड का एक हिस्सा है। वन बेल्ट वन रोड मतलब चाइना ने एक जो है ना वो सिल्क रोड या एक पुराना जो एक रास्ता था जिसके रास्ते से लोग ट्रेड करते थे यूरोप और एशिया में और दूसरे सारे खितों में, अफ्रीका तक। चीन ने उस रास्ते को दोबारा से एक्सप्लोर करने की, इनोवेट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो दोबारा से डिस्कवर करने की कोशिश की है। ये उस रास्ते को अभी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहा है और उसको साथ साथ प्रमोट भी कर रहा है। इसको चाइना को उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। वक्त के साथ साथ जो है ना उसके दूसरे मुल्कों के साथ लिंक होंगे, उसका सामान उधर से गुजरेगा, दूसरे लोग जो उधर से गुजरेंगे उससे भी जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है चाइना के रिलेशन उन बातों से भी सही होंगे। उनमें से एक जो उसकी ब्रांच है वो पाकिस्तान के रास्ते गवादर तक जाती है, जो इसके बाद मिडल ईस्ट और अफ्रीका के ममालिक के लिए चाइना का रास्ता बनेगा, सेंट्रल एशिया का रास्ता बनेगा, रशिया का रास्ता बनेगा। यह गर्म पानियों की बंदरगाह है गवादर, और दुनिया की जो गहरी तरीन पोर्ट हैं उनमें से एक है। ये जो है ना वन बेल्ट वन रोड ओबर का एक मंसूबा है, जिस मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अंदर खंजराब से लेकर मुख्तलिफ़ रूट से होते हुए गवादर तक 3 रूट जाएंगे। उनमें बाई रोड भी है, रेल भी है, दोनों चीज़ें आस्ता आस्ता मुकम्मल होंगी। और ये याद रखें, ये सिर्फ सी पैक जो है ये रोड नहीं है। इसको इकनॉमिक कॉरिडोर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना बेस कर सकती है। अगर हम लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो ये हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अब देखें ना, ये रोड बनेगी, सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ होती है वो होती ही रोड है। आपके पास ज़राए नक्लो हमल होने चाहिए। आपके पास अपना सामान भेजने के लिए एक से दूसरी जगह पे ज़राए होने चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, उसके साथ साथ रोड होगी तो गाड़ियाँ सही चलेंगी।
انڈسٹریل ایریاز کی اس پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت ہے. میں جب اس کی بات کرتا ہوں تو وہ روڈ تو ہے ہی ہے. میں سب سے زیادہ جو اس چیز کا فائدہ دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ انڈسٹریل جو سٹیز بنیں گے ادھر، ان جو ہے نا وہ سٹیز کا زیادہ فائدہ ہوگا. کیوں؟ آپ اگر باہر کے ملکوں میں دیکھیں، ڈیولپ کنٹریز میں، تو انہوں نے انڈسٹریل سٹیز بنائے ہوئے ہیں. انڈسٹریل سٹیز سے بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے نا روزی روٹی چلتی ہے. بہت زیادہ لوگ اس ایریا میں جا کے کام کرتے ہیں. مختلف ملکوں کے جو ہے نا وہ لوگ ادھر انویسٹ کرتے ہیں، یا اپنے ملک کے لوگ ادھر جا کے انویسٹ کرتے ہیں. اس سے وہ ایک خاص ایریا ہوتا ہے جہاں ہر چیز پرووائڈ کر دی جاتی ہے بزنس سے ریلیٹڈ. یہ حکومت کے لیے بھی آسان ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی ادھر جا کے بزنس کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن وہاں سے آہستہ آہستہ جب انڈسٹریل سٹیز ڈیولپ ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ جو ہے نا اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ مینوفیکچر کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور جو ہی وہ زیادہ مینوفیکچر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اپنی جو ڈیمانڈ سے سپلائی بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ سپلائی باہر کے ملکوں کا آہستہ آہستہ جانا شروع کر دیتے ہیں. جس سے اپنے ملک کو کمپنی کسی کی بھی ہو، جب ایک دفعہ اس کا ریونیو جو ہے وہ ہمارے ملک میں آئے گا تو آٹومیٹیکلی اس کا ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. یہ تو ہوگی سی پیک. سی پیک کے پھر ہم جو ہے نا ابھی بہت ساری ویڈیوز بنائیں گے، بہت ساری جو ہے نا باتیں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. سی پیک بہت ایک بڑا پروجیکٹ ہے. اس پہ تو بکس لکھی جا سکتی ہیں، فلمیں بنائی جا سکتی ہیں، بڑا ہے. بہرحال یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بھی اس کے بارے میں جو ہے نا ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نمبر 2، آپ جو ہے نا وہ چھوٹی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پاکستان کے بارے میں. سی پیک میرا بیسک جو ہے نا وہ یاد رکھیے، سی پیک میرا بیسک کنسیپٹ ہے میڈ ان پاکستان میں. سی پیک کو پروموٹ کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سی پیک سے زیادہ جو ہے نا وہ فوائد حاصل کر سکیں. ہمارے کچھ پولیٹیشین ہیں، شاید ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ سی پیک سے کچھ فائدہ لیا جائے، لیکن میرے جیسے عام لوگ جو ہیں، جن لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں جڑی ہوئی ہیں، وہ اس چیز پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو آئیے جی اب تھوڑی سی اور انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے جس میں مسلمانوں کی پرسنٹیج 97.6 ہے اور باقی 2.4% جو ہے نا وہ نان مسلم ہیں، مینارٹیز ہیں، جس میں کرسچن، سکھ، ہندوز اور دوسرے بھی جو ہے نا وہ کچھ رہتے ہیں. بہرحال پاکستان میں سب جو ریلیجنس کے لوگ ہیں بڑے آرام سے، پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. پاکستان کا نام جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی خان نے تجویز کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم آگے جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں اب تھوڑا بات کرتے جائیں گے. پاکستان کے قیام کا اعلان 3 جون 1947 کا ہوا تھا. پاکستان اقوام متحدہ کا رکن 30 ستمبر 1947 کو بنا تھا. پاکستان کا پہلا سکہ پاکستان کا پہلا سکہ 3 جون 1948 کو جاری ہوا تھا. پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ 9 جولائی 1948 کو جاری ہوا تھا. اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت 1960 میں کیا تھا. پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن 24 نومبر 1964 کو قائم ہوا. پاکستان ریڈ کراس سوسائٹی کا نام بدل کر 1974 میں ہلال احمر رکھا گیا. پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی بلوچستان کے مقام پر 6 ایٹمی دھماکے کیے. پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں موسم کی نوعیت بدلتی رہتی ہے. یہاں سارے موسموں کا لطف لیا جا سکتا ہے. اگر گرمی کی حدت 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتی ہے تو سردی کی شدت 22 تک ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ضلع جہلم میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے جو تقریباً 20 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ نمک بھی خالص ترین نمک ہے. کھیوڑا کے نام سے یہ جگہ دنیا بھر میں جانی پہچانی جاتی ہے. جدید ترین جائزے کے مطابق ہمارے پیارے صوبے بلوچستان میں کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں. سرزمین سے چوننے کا پتھر جو سیمنٹ بنانے کے کام آتا ہے سب سے زیادہ نکلتا ہے. اس سے بننے والا سیمنٹ کسی بھی طرح معیار میں کم نہیں. ہم صوبے بلوچستان کے جنگلات میں صنوبر اور چیڑ کے درختوں کی اقسام ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. اس کے علاوہ
خیبر پختونخوا، ناردرن ایریاز، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی صنوبر، چیڑ اور دیودار کے بہت زیادہ درخت ہیں کہ بہت قیمتی لکڑی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ مارکو پولو نامی بھیڑ صرف شمالی علاقہ جات میں پائی جاتی ہے۔ انتہائی خوبصورت پرندہ تلور جس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، خاص کر عرب ممالک کے امیر لوگ اس پرندے کا شکار کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ صرف صحرائے بلوچستان میں ملتا ہے۔ سنگ چور نامی دنیا کا سب سے زہریلا سانپ صرف پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے۔ اب اس سانپ سے کچھ اور مطلب نہیں لیجئے گا، سانپ کی بات صرف سانپ کی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دنیا میں سب سے میٹھے اور لذیذ آم شجاع آباد پاکستان کے مانے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ نہری نظام صرف پاکستان کا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل تربیلا جھیل ہے۔ دنیا میں کھیلوں کا سامان بنانے میں سب سے اوپر نام ہمارے سیالکوٹ کا ہے۔ وطن عزیز کے شہر سیالکوٹ کا کھیلوں کا سامان بنانے میں کوئی ثانی نہیں۔ پنکھوں کی سب سے بڑی صنعت ہمارے شہروں گوجرانوالا اور گجرات میں ہے۔ لکڑی کے مشہور و معروف فرنیچر کے لیے ہمارا شہر چنیوٹ بہت مشہور ہے۔ کپڑے کی دھاگے اور کپڑے کے ملبوسات کے لیے ہمارے ملک کا فیصل آباد جانا پہچانا نام ہے، جس کے دنیا میں نام چلتا ہے، دنیا میں اس کا ایک نام ہے، مقام ہے۔ اس کے علاوہ گکھڑ منڈی کی بنی ہوئی دریاں یہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ اور دوستوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، سیالکوٹ میں صرف سپورٹس کا سامان نہیں بنتا۔ سیالکوٹ اس وقت سپورٹس، سرجیکل، اس کے علاوہ لیدر گارمنٹس اور لیدر شوز میں آج کل سیالکوٹ جو ہے نا بہت اوپر جا رہا۔ لیدر گلوز وغیرہ میں یہ سرجیکل گوڈز میں سیالکوٹ بہت اوپر جا چکا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ٹھٹھا میں ہے۔ موہنجو داڑو کی کھدائی سے حاصل ہونے والی تحتیوں کی تحریر آج تک پڑھی نہیں جا سکی، جبکہ جتنی بھی تہذیبیں دریافت ہوئیں ان کی تحریریں پڑھی جا چکی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک ہمارا اور اعزاز، ایدی ایمبولینس دنیا کی انفرادی ایمبولینس سروس ہے جو 600 ایمبولینس گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال سیالکوٹ میں بنایا گیا۔ سال 2002 میں یہ سب سے بڑا فٹ بال بنایا گیا تھا جس کا قطر 4 میٹر تھا۔ جی، تو یہ ہے شارٹ سے ہمارے پاکستان کے بارے میں معلومات۔ تو ہم دوستوں کے ساتھ باقی بھی معلومات جو ہے نا میں انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو جو بھی پاکستان کے بارے میں جو چیز بھی آپ کو معلوم ہے، اچھی چیز جہاں پہ کیا چیز مینوفیکچر ہوتی ہے، کیا چیز جو ہے نا وہ اچھی ہے، وہ ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجئے، میرے ساتھ میل میں رابطہ کیجئے۔ میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ میڈ ان پاکستان پہ اپلوڈ ضرور کروں گا۔ اور آپ سب لوگوں کو جو ہے نا یہ بات کہی جاتی ہے، سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میڈ ان پاکستان چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس کی سب اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے، بات ہوتی رہے۔ انشاءاللہ بات چلتی رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوست، اپنے بھائی عتیق احمد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے